سورہ بقرہ آیت نمبر 217۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اشہر حرم کے متعلق کہ اس میں لڑائی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اشہر حرم میں قتال کرنے کے متعلق وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان مہینوں میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرامی، اور مسجد حرام سے روکنا، وإخراج أهله منه، اور مسجد حرام سے وہاں کے رہنے والوں کو نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اور بھی بڑا گناہ ہے اور جرم ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ ڈالنا یہ قتل سے بھی کیا ہے، بڑھ کر ہے، بڑا گناہ ہے، بڑا جرم ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور وہ کفار ہمیشہ تمہارے سے لڑائی کرتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، لٹا دیں، اگر وہ اس کی طاقت رکھیں۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، اور وہ مر جائے اور اس حالت میں کہ وہ کافر ہو، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ان کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جہنم میں، اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت مبارکہ میں جہاد کے فرض ہونے کے متعلق گفتگو کی گئی۔ جہاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت تک برقرار رہے گا۔ جہاد چاہے ڈیفنس کی شکل میں ہو یا افینس کی شکل میں، دفاعی ہو یا اقدامی، بہر صورت یہ جاری رہے گا۔ آج کی اس زیر دست آیت مبارکہ کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اشہر حرم کے اندر قتال سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اشہر حرم میں قتال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس کے متعلق سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اشہر حرم کون سے ہیں اور ان کے متعلق قتال کا کیا مسئلہ ہے، کیوں یہ سوال آیا۔ محترم سامعین کرام، اشہر حرم خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی جو تعداد ہے، کاؤنٹنگ ہے، گنتی ہے، وہ 12 مہینے ہیں۔ اور یہ 12 مہینے کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی ہے تب سے ہے۔ اور پھر فرمایا منہا 4 حرم، کہ ان میں سے 4 مہینے کیا ہیں، وہ اشہر حرم میں حرام والے مہینے کہلاتے ہیں۔ اب یہ اشہر حرم جو ہیں یہ کون سے مہینے ہیں جس کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 متوالیات ورجب مضر، کہ 3 مہینے لگاتار پہ در پہ ہیں اور ایک رجب کا مہینہ ہے۔ وہ 3 مہینے لگاتار کون سے ہیں؟ وہ ذی قعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، اور اس کے بعد چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ اب یہ 4 مہینے جو ہیں یہ زمانہ جاہلیت میں بھی اور اس سے پہلے بھی اور ابتدائے اسلام کے اندر بھی یہ مہینے وہ کہلاتے تھے جن کے اندر لڑائی کرنا، قتال کرنا حرام تھا، ممنوع تھا۔ اور یہ جو مشرکین مکہ تھے ان مہینوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی آپس کی جو لڑائیاں ہوتی تھیں وہ بھی اس مہینے کے اندر ختم ہو جاتی تھی، لڑائی نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ لوٹ مار کے لیے جو نکلتے تھے اس کے لیے بھی وہ روک دیتے تھے۔ 4 مہینے وہ بڑے پرسکون ہو کر گزارتے تھے، اور اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ 4 مہینوں کے اندر کسی نے تجارت کے لیے جانا، کسی نے کمائی کرنی ہے، کیا کرنا ہے، وہ بلا جھجک اور بلا دریغ وہ جاتا تھا اور اپنی کیا کرتا تھا، کمائی وغیرہ، روزگار یا جو کچھ کرتا۔ جو ہی یہ محرم کا مہینہ ختم ہوتا، سفر کا مہینہ شروع ہونا، پھر ان کی وہی پرانی کارستانیاں شروع ہو جاتی۔ اسی وجہ سے حضرات مورخین کرام رحمہ اللہ نے سفر کا معنی خالی ہونا کے لکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا خالی ہونے سے مراد کیا ہے کہ یہ لوگ جو جوان یا مرد جو بھی ہوتے تھے گھروں سے نکل جاتے تھے، ایک طرح سے وہ محلہ، وہ گھر خالی خالی نظر آتے تھے، اس وجہ سے اس کو مہینے کو سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال خیر، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ تو یہ 4 مہینے وہ ہیں اشہر حرم ہیں جن کا محترم ہونا یہ ملت ابراہیمی سے چلتا ہوا آ رہا ہے، شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو یہ 4 مہینے، اب اس کے متعلق حضرات مفسرین کرام اس آیت کے متعلق اس کے شان نزول کے متعلق فرماتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے، ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ ایک صحابی کو اپنے پھوپھی ذات حضرت عبداللہ بن عمر الجحش رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن پھوپھی زاد ہیں، ان کو کہا کہ بھئی یہ تم کچھ صحابہ لے جاؤ، ٹھیک ہے نا، ایک جماعت لے جاؤ، اور فلاں جگہ قافلہ آ رہا ہے، تم نے اس کو روکنا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ صحابی لے کر چلے گئے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ وہ ان صحابی کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک رقعہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس رقعہ کو تم نے 2 دن کے بعد جا کر کیا کرنا ہے، کھولنا ہے، اور اس میں جو احکامات ہوں گے اس پر تم نے عمل کرنا ہے۔ چنانچہ اس صحابی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رکا، وہ لیٹر 2 دن کے بعد کھولا، اور اس میں یہ ہدایات لکھی ہوئی تھی کہ یہ جو قافلہ ہے اس کو تم نے جانے نہیں دینا، اس کو تم نے پکڑ لینا، گرفتار کر لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اب جب انہوں نے وہ لیٹر کھولا، پڑھا، اور اس میں یہ احکامات لکھے ہوئے تھے، تو اب روایات میں آتا ہے کہ اس وقت یہ جو جمادی الاخری، اس کے بعد آگے رجب شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی آخری تاریخ کے متعلق ڈاؤٹ تھا، ٹھیک ہے نا، کہ کیا یہ آخری تاریخ ہے یا نہیں ہے، یعنی 29 ہو چکی تھی، آگے کا نہیں پتہ تھا کہ آج 30 جمادی الاخری ہے، جمادی الثانی ہے، یا 1 رجب ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے اس وقت تو ایسا، اب ایک بندہ صحرا کے اندر ہو، علاقے سے دور دراز ہو، تو اس طریقے سے وہ چاند نظر آنا یا نہ، پہلی رات ویسے بھی چاند ذرا مختصر سا ہوتا ہے، تو ان کو اس کے بارے میں کیا تھا، ڈاؤٹ تھا۔ اب یہ جو صحابی جن کے نگرانی میں بھیجا، انہوں نے یہ سمجھا کہ آج 30 ہوگی، اب کل جناب رجب پڑ جائے گی، تو رجب کے مہینے کے اندر ویسے قتال کرنا، لڑائی اور اس قسم کا کرنا یہ حرام ہے۔ تو انہوں نے اپنے قافلے والوں سے، اپنے ماتحت جو افراد تھے، ان سے کہا کہ ان کو آج ہی کے دن کیا کر لینا چاہیے، قابو کر لینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اس قافلے پر حملہ کیا، اور حملہ کر کے اس کو پکڑ لیا، اور اس کے پکڑنے میں روایات میں آتا ہے کہ ان کا جو ایک بڑا سردار تھا، عمر الحضرمی یا کوئی اس طرح کا نام ذکر کیا جاتا ہے، کہ اس کو ایک صحابی نے تیر مارا، تو وہ تیر لگنے سے ادھر ہی موقع پہ کیا ہو گیا، مر گیا۔ ایک دو تین افراد کو قید کر لیا، کوئی ایک آدھ کیا ہے بھاگ گیا، ٹھیک نا، بھاگ گیا۔ تو بہرحال کیا کہتے ہیں اپنا، اب یہاں پر ان کو پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قیدی تھے ان کو بھی لے کر آگے یہ بھی۔ اب ادھر جو مشرکین تھے، چونکہ یہ واقعہ ہجرت کے فوراً بعد، ہجرت کے بعد ہوا ہے، حضرات مورخین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرک مرا ہے، یہ سب سے پہلا مشرک ہے جو مسلمانوں کے ہاتھوں مرا، اور وہ جو 2 قیدی ہوئے، سب سے پہلے یہ 2 قیدی ہیں جو اسلام کے مطلب مسلمانوں نے کفار کے پکڑے۔ اچھا، اب ادھر جو کفار تھے، انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ پروپیگنڈا کیا شروع کیا کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا فالور اور متبع کہتے ہیں، اور ان کے کام چیک کرو کہ انہوں نے رجب کے مہینے کے اندر ہی جناب جو اشہر حرم ہے اس میں لڑائی کر دی اور قتال کیا، اور یہ اس طریقے ایسا پروپیگنڈا کیا کہ یہ جو حضرات صحابہ تھے یہ بھی جناب اعلیٰ کیا ہو گئے، نادم ہوئے کہ یار ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ بھئی میں نے تمہیں قتال کرنے سے تو نہیں کہا تھا، تمہیں تم کو پکڑ کر لانے کو کہا تھا۔ اب یہ جو صحابی تھے انہوں نے یہ شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر، یار ہم سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اب بتائیے کہ اس اشہر حرم کے اندر قتال کرنا اس کے متعلق کیا ہے، چونکہ اسلام میں اس کے متعلق کوئی حکم، اور ابتدائی اسلام کے اندر بھی یہ تھا کہ اس میں قتال کرنا جائز نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی آئی، اور دوسری طرف چونکہ یہ کفار کا پروپیگنڈا جو ہمیشہ ان کا ایک ہتھیار رہا ہے کہ یہ پروپیگنڈا کرتے رہے، ٹھیک ہے نا، تو اس پروپیگنڈا سے جناب اعلیٰ انہوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ کیا کی، آیت مبارکہ اتاری، اور اس میں فرمایا کہ اشہر حرم کے اندر قتال کرنا کیا ہے، آپ نے ٹھیک کیا، اور آگے ساری چیز بتائی۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ میں اور ذکر کر کے پھر کل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آیا اس اشہر حرم کی حرمت اب بھی باقی ہے یا منسوخ ہو چکی ہے۔ اکثر فقہاء کرام رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو حرمت تھی وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ قرآن مجید کیا ہے، قاتل المشرکین کافۃ اور فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، ان جیسی آیتوں سے اس کا کیا ہو چکا، حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 موقعوں پر طائف کے اور اس علاقوں میں انہی اشہر حرم کے اندر ہی کیا کیا ہے، بھیجا ہے، جہاد کے لیے باقاعدہ قافلے کیا کیا ہے، روانہ کیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی حرمت منسوخ ہو چکی ہے۔ اور بعد کچھ فقہاء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کچھ محدثین مفسرین کرام رحمہ اللہ کا نقطہ نظر یہ ہے
کہ یہ اس کی حرمت ابھی بھی کیا ہے؟ باقی ہے، اس کی حرمت اب بھی باقی ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ قتال نہ کریں لیکن ابتدا نہ کریں، ٹھیک ہے نا، افینس نہ کریں، لیکن اگر جناب اللہ کفار حملہ کر دے ان مہینوں کے اندر، پھر مسلمانوں کو بالاتفاق جناب اللہ ان کا جواب دینا اور ان سے لڑائی لڑنا یہ کیا ہے؟ بالکل جائز ہے۔ پھر جناب اللہ اس کی حرمت وہ کہتے ہیں منسوخ ہو جائے، پھر دفاع کرنا لازمی ہے، پھر اشہر حرم کے اندر ایسا نہیں کہ لڑائی کرنے سے روک جائیں گے۔ تو یہ اس کے متعلق ما بقیہ اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ ذکر کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔